یہ ابھی مرتد ہوئے تھے یا پہلے سے یہ مسلمان تھے، ابھی مرتد ہوئے تھے یا شروع سے مرتد تھے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یہ ہمیشہ منافق تھے، اور ان سے بار بار وہ اعمال صادر ہوئے کہ ہر عمل ان کا مختلف اعمال ارتداد کے لیے کافی ہے. تو یہ پہلے سے بھی تھے، اور ان کے مزید انہوں نے ایک کفری عمل بجا لایا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث اخبار احاد ہیں. محترم ناظرین، خبر واحد وہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے روایت کرے، تیسرے سے روایت کرے، ٹھیک ہے نا، اس کو خبر واحد کہتے ہیں. وہ بھی حجت ہے بشرط یہ کہ صحیح ہو، اور یہ روایات ایک بھی لے لینا وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ خبر واحد نہیں ہے، خبر متواتر ہے. خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ یہ مقدمۃ فی اصول الحدیث عبد الحق الدہلوی کیا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے، عبد الحق دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ بلغت الروات فی الکثرہ ان یستحیل فی العادت تواطؤہم علی الکذب یسمى متواترہ، کہ جو اس کے روات اتنے ہوں کہ ان کا آپس میں سازش کرنا کہ انہوں نے ایک جھوٹی بات بنائی ہے، یہ عادتاً مستحیل ہو تو اس کو متواتر کہتے ہیں. نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر للحافظ ابن حجر العسقلانی، یہاں پر المتواتر کہتے ہیں کہ متواتر اس میں کسی حصر عدد معین نہیں ہے. فلا معنی لتعیین العدد علی الصحیح ومنہم من عینہ فی الاربعہ، کہتے ہیں اس کی کوئی خاص عدد نہیں ہوتی کہ کتنے راوی ہوں تو متواتر بن جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا 4، کوئی عدد خاص نہیں ہے. تو یہ متواتر جو ہے اس کو روات زیادہ ہوں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ کہ ان کے مکتب میں، ان کے مذہب میں یہ ہے کہ صحابہ کے برے کاموں کو نقل نہ کرو. انہوں نے شروع سے یہ پابندی لگا دی اپنے آپ پر کہ حرام ہے، نقل نہ کرو. تو اس کے باوجود یہ صحیح اسانید کے ساتھ صحیح روایات میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ شیخین نے کس طرح سے ان کی خلافت بنی ہے آگ لے کر، لکڑ لے کر، احراق اور فائر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. اور اس کے روات کہی ہے کہ ملاحظہ فرمائیے، یہ خبر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ واحد بھی صحیح ہے، اور سب کو ملا دیں تو متواتر سے بھی زیادہ ہے. یہ کتاب المحلہ لابن حزم جز نمبر 2، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتا ہے 4 صحابہ سے، اور بھئی میں نے 4 سے زیادہ نقل کی ہے. فہؤلاء 4 من الصحابہ فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته. 4 سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے، میں نے تو اس سے کئی زیادہ نقل کی ہے. یہ کہ کتاب ہے قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ لعبد الرحمن السیوطی، چھاپ المکتب الاسلامی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ایک حدیث کو علی علیہ السلام سے، جابر ابن سعید، عبداللہ ابن زید ابن مسعود اور انس سے 7 طرق سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے. دوسرا حدیث ہے اس کو 7 طرق سے روایت کرتا کہتا ہے یہ متواتر ہے. یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 127 میں، حدیث نمبر 46 ہے، لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول. فقط 4 طریق سے روایت کرتا ہے، 4 عن علی، عن عائشہ، عن انس و ابن عمر وہ ام سعد الانصاریہ، 5 طرق ہو گئے. کہتا ہے یہ متواتر ہے. بھائی صاحب آپ کے علماء نے 5 طریق سے بھی حدیث کو کہا متواتر ہے، میں نے اس سے زیادہ آپ کو 4 طرق سے بھی روایت کی اس کو متواتر بولا، میں نے اس سے زیادہ طرق دکھا دیے، میں نے تواتر ثابت کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. اب آتے ہیں متائن پر. متائن میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا شرط ہے، اس پہ سب مسلمین کا اجماع ہے. تو یہ کہ آگ لے کے آؤ، گھر جلا دو، ان کو دھمکی دے دو، یہ محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ایمان چلا گیا. جب شرط ہی نہیں تو مشروط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. میں نے دوسرا صحیح حدیث دکھا دیا، جو زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرتا ہے وہ اللہ کو غضبناک کر دیتا ہے. یہ سب حدیث میں نے صحیح دکھا دی. آگ لے کر آنا کسی کے گھر پر یا صرف دھمکی دینا کہ ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے، اس کو غضبناک کر دیتا ہے. زہرا سلام اللہ غضبناک ہو گئی، رسول غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے. کس پر؟ ابو بکر عمر پر. اور جو اس پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے. لازمی بات ہے آگ لے کے آنا کسی کے گھر پر، اس سے بڑا اذیت کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے، قرآن اس کے متعلق مولانا صاحب کیا فرماتا ہے قرآن مجید؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کسی نے بولا، او بھائی پیغمبر نے بولا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے
میں نے کون سی بات کہی ہے جو آپ کے کتب میں سے نہیں ہے، قرآن و سنت میں سے نہیں ہے؟ کہتا پہلے کسی نے بولا، پیغمبر نے بولا، اللہ نے بولا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اذیت کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کی، ان کے عذاب مہین ان کے لیے. تو جنہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آگ لے کے آئے ہیں، ان سے فدق چھینا ہے، ان لوگوں سے ان کی شہادت نہیں قبول کی ہے. او بھائی واضح بات ہے، زہرا کی اذیت ہے، زہرا کی اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول کی اذیت اللہ کی اذیت ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اذیت کرتا ہے قرآن نے اس کا حکم بتا دیا. پھر واضح طور پر یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، صحیح مسلم، ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم میں یہ حدیث ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علی علیہ السلام سے فرمائے لا عہد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی علیہ السلام سے جو بھی بغض کرے وہ منافق ہے، منافق ہے. اور بھائی لکڑ لے کے آنا ہے گھر جلانے کے لیے، اس سے بڑا بغض دشمنی کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی شیخان کا یہ بھی ثابت ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے. آگ لے کے آنا کہ میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا، یا صرف دھمکی دینا کہ میں گھر جلا دوں گا. آپ نے خود کہا تھا کہ عمر نے اختلاف سے بچنے کے لیے کیا تھا. کس نے حکم دیا تھا عمر صاحب کو؟ او بھائی کس نے حکم دیا تھا؟ یہ پیغمبر کی کوئی حدیث ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی تھی؟ اللہ نے اجازت دی قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو کہ تجھے اجازت ہے میرے گھر کو جلا دو اختلاف سے بچنے کے لیے؟ ہاں، یا ابو بکر نے اس کو حکم دیا تھا؟ اللہ اور رسول کی وصیت نہیں تھی کہ گھر لے کے اس کے گھر کو جلا دو، آگ لے کے آ جاؤ. یہ ابو بکر کا حکم تھا. اور یہ حکم کرنے والا یہ کیسے مومن مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود مان لیا کہ انہوں نے کیا، لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے کیا تھا. بھائی اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر کی بات مان لیتے نا. پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی علی ولی کل مؤمن من بعدی. یہ مان لیتے نا، اختلاف سے اختلاف ہوتا ہی نہیں. حدیث قرطاس میں لکھنے دیتے ہیں تاکہ کوئی لن اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، وہ قرطاس لکھنے دیتے ہیں. اس وقت نہ چیختے نہ کہتے کہ ان الرجل لا یحجر. اچھا، اب علامہ صاحب یہ کہ جو پیغمبر سے لڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرے، کافر ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی بالکنایہ کرے پھر بھی کافر ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر گالی دے دے کافر ہے، بے احترامی کرے کنایتاً، تصریحاً نہیں، کنایتاً پھر بھی کافر ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، مجھے سمجھا دو علامہ صاحب، مجھے سمجھا دو، یہ لکڑ لے کے جانا یہ اعلان جنگ نہیں ہے. اس مقدمے کو آپ نہیں مانتے؟ حدیث جو میں نے دکھائی کہ اہل بیت علیہ السلام سے لڑنا رسول سے لڑنے کے مترادف ہے، اس کو نہیں، کس کو نہیں مانتے آپ؟ یا یہ لوگ لکڑ لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے دھمکی نہیں دیا تھا اور حملہ نہیں کیا تھا، کس کو نہیں مانتے؟ ان تین مقدمات سے کس کو نہیں مانتے؟ ان تین مقدمات میں نے ثابت کر دیے بھائی، میں نے تینوں مقدمات ثابت کر دیے. یہ لکڑ لے کے آئے تھے، دھمکی دیا تھا، حملہ کیا تھا ان لوگوں نے. میں نے ثابت کیا کہ لکڑ لے کے آنا، دھمکی دینا یہ اعلان جنگ ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ثابت کرنے کی ضرورت. اور یہ کہ جو ان سے لڑے، پنجتن پاک سے لڑے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے. اور بھائی یہ کیسے مسلمان ہے؟ اور بھائی پھر تو اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے. بھائی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برا کہے پیغمبر کو، بے احترامی کرے، بالکنایہ بالتصریح بھی نہیں، بالاشارہ کرے، وہ کافر ہے. ابو بکر عمر کو کچھ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو مرضی کریں، یہ جو مرضی کریں، پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھائیں، پیغمبر کا گل جلانے کے لکڑی لے کے آئے نا، پھر بھی یہ کافر نہیں بنتے. تو پھر یہ تو پیغمبر تو ان کو ہونا چاہیے، نبی ان کو، شریعت صاحب شریعت تو یہ ہے، یہ ان سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تم ان کے بندے بنو، ان کے لیے نمازیں پڑھا کرو، ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ پڑھا کرو. آپ نے جتنی باتیں کیا نا لوگوں کو پسانے کے لیے کہ قضیہ کون سا قضیہ ہے، یہ سب باتیں لوگوں، میں اصطلاحات میں نہیں پڑھتا، میں نے باتیں بہت واضح کی ہیں، میرا استدلال بڑا واضح ہے. آپ کے کوئی ایک شیعہ کو حدیث میں نے کوٹ نہیں کیا، ایک شیعہ کتاب میں نے نہیں کھولی ہے. ابن ابی شیبہ بخاری مسلم کا استاد ہے، اس کے کتاب سے میں نے دکھایا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی